آیت کا ایک ہی حصہ ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی بھیجا شام کی طرف۔ اس وقت جو حکومت تھی قیصر کی حکومت تھی، روم کی جلدی تھی۔ وہ جو شام کا گورنر تھا قیصر کی طرف، اس نے اس صحابی کو، وہ جو صحابی دعوت لے کر آیا تھا، اسلام کی دعوت لے کر آیا تھا کہ مسلمان بن جاؤ، اس کو شہید کر دیا۔ توجہ کریں، کس نے؟ وہ قیصر کا جو گورنر تھا وہ شہید کر دیا۔ سفیر کو قتل کرنا، 8 ہجری کا موقع ہے، خیبر کے بعد کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا کہ دونوں سبحان اللہ جنگ کے لیے۔ اس جنگ کو جنگ موتا کہا جاتا ہے، جنگ موتا۔ شام کا علاقہ ہے بلخا، اس کا میدان ہے، اس میدان کا نام ہے موتا، یہ شام کی زمین۔ 3000 کا لشکر تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جاؤ اور اس جگہ پر جانا جہاں شہید کیا گیا، صحابی کو شہید کیا گیا، ثابت بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اسلام کی دعوت دینا، اگر ٹھکراتے ہیں تو جہاد کے لیے جہاد کر لینا، اور خیال کرنا عورتوں کو نہ مارنا، کہ دونوں سبحان اللہ، عورتوں کو نہ مارنا، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا۔ اسلام کی خوبی تو دیکھیں عزیزو، اسلام کی خوبی تو دیکھیں۔ دشمن کیسا، کتنا بھی سخت دشمن ہو، بوڑھوں کو وہاں قتل نہیں کرنا، عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا۔ یہ ظالم ہے، ان کو تمیز، کوئی بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر شہید ہو رہے ہیں، ہے ان کو تمیز کچھ؟ انشاءاللہ ان کا حساب قریب ہے انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا۔ کتنا لشکر ہے؟ کہہ دو بھائی، 3000 کا لشکر۔ ان کو پتہ چلا، انہوں نے بھی تیاری کی۔ انہوں نے جو تیاری کی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، وہ لشکر کتنا تھا؟ 2 لاکھ۔ کتنا تھا؟ 2 لاکھ کا لشکر ہے۔ یہاں مسلمان فقط 3000 ہیں۔ جنگ ہے موتا، سن ہے 8ویں ہجری۔ سیرت مصطفیٰ کتاب، تاریخ کا کتاب ہے، وہ پڑھ کر دیکھیں آپ۔ حضرت مولانا صاحبان محمود رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دارالعلوم کے شیخ الحدیث تھے، بخاری شریف پڑھانے والے تھے۔ وہ جو پڑھنے والے تھے، دور حدیث پڑھنے والے تھے، سب کو کہتے تھے کہ بھئی ہر تم میں سے ہر ایک جو بھی مولانا صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، سمجھا نہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے وہ آپ کے پاس رکھے۔ سیرت مصطفیٰ کتاب، تاریخی کتاب، بہترین کتاب ہے، اپنے پاس رکھے۔ تو سیرت مصطفیٰ کھول کر دیکھیں، تاریخ کی کوئی بھی کتاب کھول کر دیکھیں۔ مسلمانوں کا لشکر 3000، کافروں کا لشکر کتنا؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے دونوں سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ تمہارا امیر ہے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر تیار، وہ تمہارے امیر بنیں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں
تو حضرت عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے. اسی وجہ سے اس کا نام جیش العمرہ بھی ہے. غزوہ موتا بھی ان کو کہا جاتا ہے اور اس کو جیش العمرہ بھی کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کیے تھے کہ دونوں سبحان اللہ. تو پہلے نمبر پر کون؟ حضرت زید بن حارثہ. کہہ دو نا بھائی، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ زید بن حارثہ. اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب مانا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ. اور اس کے بعد مسلمان جس کو امیر بنانا چاہیں، اس کے بعد تینوں شہید ہو جائیں تو جس کو بنانا چاہیں. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کر ان کا آگے چھوڑنے گئے، سنیت الوداع تک چھوڑنے گئے اس لشکر کو. حضرت زید بن حارثہ کون ہے صاحب؟ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو آپ نے بیٹا بنایا تھا. کہ دونوں سبحان اللہ. بچپن میں ہی توجہ کریں عزیزو، بچپن میں ہی ماں باپ سے بچھڑ گیا تھا. یاد کریں، بچپن میں ہی بچھڑ گیا تھا. ڈاکوؤں نے اٹھایا تھا، جا کر طائف کی بازار میں بیچ دیا. کہاں؟ طائف کی بازار میں بیچ دیا. مکہ مکرمہ سے آگے تقریباً آپ گاڑی پہ جائیں گے، کار میں جائیں گے، 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا سفر ہو. اوپر ہے، بالکل اوپر ہے. جس طرح ہمارا کوٹیا ہے بالکل اوپر ہے، ٹھنڈ کا علاقہ ہے. اسی طرح کوٹیا سے زیادہ وہاں ٹھنڈ پڑتی ہے. کہاں؟ طائف میں. طائف کی بازار میں بیچ دیا. کس کو؟ زید بن حارثہ کو. جو زید بن بچن چھوڑا بیچ دیا. خرید کس نے لیا؟ کس نے خرید کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین کا رشتہ دار تھا، انہوں نے خرید لیا. خرید کر مکہ مکرمہ لے آئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا بی بی خدیجہ سے، تو بی بی خدیجہ 40 سال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے. اللہ اکبر، 25 سال کے تھے. نکاح ہوا تو بی بی خدیجہ نے خدمت میں حضرت زید بن حارثہ کو دے دیا. آپ سب خدمت کرتے کرو بھائی. اللہ کی قدرت ایسے ہوئی کہ ان کو پتہ چلا، رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ زید بن حارثہ تو مکے میں رہتا ہے، آپ ساسم کی خدمت میں رہتا ہے. تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے، مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے. والد بھی آیا، چچا بھی آیا. کس کا؟ زید بن حارثہ کا. والد بھی آیا، چچا بھی آیا. دونوں جب آئے، پہچان لیا، پہچانا، چلو بھائی ہمارے ساتھ چلو. اتنے سالوں سے غائب تھے، بچھڑے ہوئے تھے، اب اتنے مدت کے بعد ملے ہو، چلو ہمارے ساتھ. تو وہ چچا اور ابو والد صاحب کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت ہم لے جانا چاہتے ہیں، ہم لے جانا چاہتے ہیں زید کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ساتھ چلتا ہے تو لے جاؤ. کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر آپ کے ساتھ چلتا ہے تو لے جاؤ. زید سے پوچھا گیا، زید والد ہے، چچا آیا ہے، اتنے سالوں سے دور ہیں، بچھڑے ہوئے ہیں اور گھر والے یاد کر رہے ہیں. تو حضرت زید نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اللہ اکبر، کیا بات ہے عزیزو. محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی مجھے قبول نہیں ہے. والد ہو اپنی جگہ پر، چچا ہو اپنی جگہ پر، لیکن میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ زید بن حارثہ، آپ نے فرمایا زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر طیار، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ. جنگ شروع ہو گئی، یاد ہے؟ چونا سبحان اللہ. جنگ شروع ہو گئی، جنگ موتا شروع ہو گئی. پہلے حضرت عبداللہ حضرت سمجھا دیں نکلے، زید بن حارثہ نکلے. اللہ کی
لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے 2 لاکھ کا لشکر کہاں 3,000 کہاں 2 لاکھ کا لشکر کہاں 3,000۔ جعفر بن ابی طالب، چونا سبحان اللہ، حضرت جعفر تیار سامنے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرچم دیا تھا، سفید پرچم، حضرت زید اٹھائے، اگر وہ شہید ہو جائے تو وہ پرچم حضرت جعفر کو دے دے۔ حضرت جعفر نے پرچم اٹھایا تو ہاتھ کٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں اٹھایا تو دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا حضرت جعفر تیار کا تو گود میں اٹھایا، پرچم کو گود میں اٹھایا، اللہ کی قدرت حضرت جعفر تیار بھی شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ بھی شہید ہوئے، تینوں صحابہ شہید ہوئے۔ مسلمانوں نے کسی اور کو امیر بنایا، اس کے بعد امیر بنایا حضرت خالد بن ولید کو، جس کو سیف من سیوف اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی تلوار۔ ایک دن لڑائی ہوئی، لڑائی تو چل رہی تھی، اب جب امیر بن گئے حضرت خالد بن ولید امیر بن گئے، ایک دن لڑائی شروع، دوسرے دن مشورہ کیا کہ مسلمان تھوڑے ہیں، کافر زیادہ ہے، اب کیا کریں؟ اب جنگی جو ترتیب ہے آیتیں تبدیل کر لیتے ہیں۔ ایک جتھے کو بنایا کہ تم دائیں طرف سے حملہ کرو، ایک کو کہا تم بائیں طرف سے حملہ کرو۔ سمجھنا بھائی، تم اس طرف سے جاؤ، تم اس طرف سے جاؤ، اور ایک ہی دفعہ حملہ کر دو۔ دونوں طرف سے جو حملہ ہوگا، تینوں طرف سے جو حملہ ہوگا تو پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت ایسے ہے کہ تینوں طرف سے حملہ ہوا، آگے سے بھی، دائیں اور پیچھے سے بھی حملہ ہوا۔ جب حملہ ہوا تو کہا کہ اتنی فوج مسلمانوں کو طاقت مل گئی، مسلمانوں کو مدد آ گئی ہے، وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ شکست کھا کر 2 لاکھ کا لشکر بھاگ گئے، مسلمان فقط 12 مسلمان شہید ہوئے۔ 2 لاکھ کا لشکر شکست فاش ہو گئی، ان کو مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے، لڑائی چل رہی ہے، غزوہ موتا چل رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آئے۔ توجہ کرنا، جب منبر پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لین لگ گئی، لین چلو سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لڑائی چل رہی ہے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامنے، مطلب حجابات جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست شام کے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ شام کے میدان کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لڑائی شروع ہو گئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، آپ نے لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ پرچم حضرت زید کے ہاتھ میں تھا، زید شہید ہو گیا۔ حضرت جعفر تیار کے ہاتھ میں پرچم آ گیا، حضرت جعفر تیار بھی شہید ہوگا، اور پرچم آ گیا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ کیا بات ہے عزیز! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جعفر کو اللہ تعالیٰ نے 2 بازو دیے ہیں۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ پر پابندی ہے بھائی، بلند آواز سے نہ کہنا پولیس پکڑے گی، شریف آباد کی پولیس آئے گی اور تمہیں پکڑ لے گی کہ بلند آواز سے سبحان اللہ کیوں پڑھا آپ نے؟ پڑھو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بازو جو کٹ گئے، حضرت جعفر کے 2 بازو کٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے 2 بازو اور دیے ہیں، وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ کیا بات ہے، فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے لقب پڑھا جعفر تیار، جعفر تیار۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت جعفر کے گھر آئے تو گھر والے سمجھ گئے حضرت جعفر شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا جعفر کے گھر کھانا بھیجو۔ کیا بات ہے عزیزو! وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یاد کرنا، نہ جھکو ظالموں کی طرف، نہ جھکو فاسقوں کی طرف، نہ دوستی رکھو ظالموں سے۔ اگر تم ظالموں کے ساتھ تعلق رکھو گے، ان کے ساتھ دوستی رکھو گے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر جہنم کی آگ تمہیں بھی چھوئے گی، جہنم کی آگ تمہیں بھی پہنچے گی۔ ظالموں سے تعلق، مسلمان ہو کر پھر ظالموں سے تعلق۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ظالموں سے تعلق نہ کرو، نہ رکھو، دوستی نہ کرو۔ اگر ان کے ساتھ دوستی رکھو گے تو جس طرح وہ جہنم میں جلیں گے تم بھی جہنم میں جلو گے۔ ایک طرف مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، مسلمان بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہے ہیں، اللہ کے گھر شہید ہو رہے ہیں، روزانہ 500 700 مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اور یہ مسلمان کرکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے، مسلمان کرکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے۔ وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں وہ بلا رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں، کہاں ہو؟ اگر تم ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے، لڑتے نہیں ہو، کم از کم ہمارے لاشیں اٹھا کر قبرستان تک تو پہنچا دو، لاشیں اٹھا کر قبرستان تک تو پہنچا دو، دوائیاں تو پہنچاؤ، پانی تو پہنچاؤ ہمارے گھر تک۔ سلام ہے ان کافروں کو، کافر ملکوں کو۔ وہ کافر ملک روس ہے، چین ہے، سمجھا نہیں؟ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بیانات دے رہے ہیں کہ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو۔ کافر ہو کر مسلمانوں کی سمجھا نہیں اتنا تعاون کر رہے ہیں، وہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کی تعاون نہیں کر رہے۔ اسرائیل کے ساتھ امریکہ تعاون کر رہا ہے، نہیں کر رہا؟ جہاز ان کے آ رہے ہیں، خوراک ان کی آ رہی ہے، سپاہی ان کر رہے ہیں۔ اس کافروں کے ساتھ یہ کافر ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مدد کر رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہے کہ تم مسلمانوں کی مدد نہیں کر رہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک طرف مسلمان شہید ہو رہے ہیں، یہ مسلمان ڈانس کر رہے ہیں، یہ مسلمان ڈانس کر رہے ہیں، کرکٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا حال ہوگا ان کا عزیزو؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جو مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لا یظلمہ، مسلمان مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، ظلم کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان مسلمان پر ظلم تو نہ کرے، ظلم کے حوالے بھی نہ کرے کہ چلو چلتا رہے یار، میرا کیا بنتا ہے، میرا کیا ہوتا ہے، میرے کون سے رشتہ دار ہیں؟ ارے مسلمان تو ہیں، کون سے مسلمان ہو تم؟ کیسے مسلمان ہو تم؟ جو اس کی تکلیف ہو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہ سمجھے تو مسلمان نہیں ہے۔ اپنی فکر کرے،